الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتنور بها قلبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك محترم حاضرین معزز سامعین ماہ محرم الحرام شریف کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 153 سے 157 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی تفسیر تو اپنے مقام پر بیان ہو چکی، آج ان ایام سعیدہ کی مناسبت سے چند باتیں عرض خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی بلندی کے لیے، اپنے بندوں کو اپنا قرب دینے کے لیے کچھ آزمائشیں رکھی ہیں، کچھ امتحانات رکھے ہیں۔ جس طرح اس ظاہری دنیا میں اگلی کلاس میں جانے کے لیے پیپرز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اس میں پاس ہونے کے بعد طالب علم کو اگلی کلاس میں بھیجا جاتا ہے، بالکل اسی طرح قرب کے درجات پانے کے لیے بندے آزمائش سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان آزمائشوں کا ذکر کیا اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کی اہمیت کو بیان کیا، صبر کے ثمرے کو بیان کیا۔
عمل کی فضیلت اس کے ثمر اور اس کے نتیجے سے پتہ چل جاتی ہے۔ صبر کی یہ فضیلت بیان کی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو اللہ اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ جہاں صبر ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ صبر والوں کو معیت عطا فرماتا ہے۔ جدھر صبر ہے ادھر اللہ ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے صبر کا، لیکن ہے یہ چونکہ مشکل کام، صبر آسان نہیں۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو خالق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں صبر کا حکم ارشاد فرمایا، تلقین ارشاد فرمائی، وہاں فرمایا کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر فرماتے رہیں، یعنی حسب معمول صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ پہلے اولو العزم مرتبوں والے شانوں والے رسول صبر فرماتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے رسولوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کا اظہار کیا، ان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، ان کے نام و نشان کا اثر نہ رہنے کی کوشش کرنے والے وہ مٹ گئے دنیا سے، لیکن رسولوں کی نشانیاں باقی ہیں، ان کے نام باقی ہیں، ان کے پیغام باقی ہیں۔ یہ صبر کا فائدہ بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ کند مقرر کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ بات پہلے بیان ہو چکی اور ریکارڈ ہو چکی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم تو شہید کا مردہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ سن 2000 میں یا النور کالونی میں ایک فرقے سے وابستہ لوگ پمفلٹ تقسیم کرتے تھے جس میں عذاب قبر کا انکار، شہیدوں کی زندگی کا انکار، انبیاء کی برزخی زندگی کا انکار۔ ان میں سے ایک بندے کی میرے ساتھ بات ہوئی، کافی باتیں ہوئی، لیکن ایک بات جس پہ وہ لاجواب ہوا، وہ کہتے تھے کہ جسم مردہ ہو جاتے ہیں، روح زندہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ کریں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دے، قتل روح کو کیا جاتا ہے یا جسم کو؟ روح تو قتل ہوتی نہیں ہے، جسم قتل ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، یعنی روح تو مرتی ہی نہیں ہے، روح تو سب کے زندہ ہوتی ہے۔ شہید کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برزخ میں ایک خاص زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب آپ قبر کھول کے دیکھیں تو ظاہر ہے وہ ایک جسم پڑا ہوا ہوگا، وہ دیکھ تو نہیں رہا
ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، بظاہر وہ مردہ جسم ہے، تو اللہ کریم نے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ، ان کے ذریعے جو علم آتا ہے اس کو محسوسات کا علم، احساسات کا علم اور شعوری علم کہا جاتا ہے۔ آپ آنکھ سے چیز کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، بندہ سامنے آیا اور آپ نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ فلاں بندہ ہے، تو آپ کو علم آ گیا۔ آپ نے کسی پھول کو رنگ سے پہچان لیا تو آپ کو علم ملا، یہ شعوری علم ہے، چونکہ یہ اس سے بصر، قوت باصرہ کے ذریعے آیا ہے۔ آپ نے پانی کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیا اور آپ کو علم آ گیا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، یہ شعوری علم ہے۔ آپ نے آواز سن کر پہچان لی کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ شعوری علم ہے۔ آپ نے سونگھ کر باسی کھانے کو پہچان لیا کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے۔ خوشبو اور بدبو کا علم جو آتا ہے یہ ناک کے حصے شامہ کے ذریعے آتا ہے، یہ سارے شعوری علم ہے۔ فرمایا لیکن لا تشعرون، شہید کی زندگی ان ظاہری آواز کے ذریعے نہیں سمجھی جا سکتی۔ اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے باطن کے حواس کھول دیتا ہے ان کو یہ اندازہ علم کچھ ہو جاتا ہے کہ شہید کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ شہید زندہ ہے لیکن یہ تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے درجات کی ترتیب بیان کی ہے، قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ ایک چیز کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک چیز کو بیان کر دیا اور غور و فکر کی دعوت دی، ارشاد فرمایا کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ اس کی مثال یہ دیکھیے، اب جو شعور والے بندے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے بندے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں کسی مقام پر یہ بیان نہیں ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ ہے، نہیں ہے قرآن مجید میں۔ آپ قرآن مجید سارا کھول لیں، اب ایک بندہ ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا ماں باپ کو مارتا ہے اور وہ کہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ ماں باپ کو اف تک کہنا منع کیا گیا ہے۔ معمولی سا ایسا جملہ بولنا جس سے ان کو تکلیف ہو، اگر یہ گناہ ہے تو گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو کچھ تکلیف دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دعوت دی جاتی ہے غور و فکر کی، چھوٹے درجے کا بیان کر دیا جاتا ہے، بڑے کی سمجھ خود بندہ سمجھ لیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو درجات کی ترتیب بیان کی ہے، جو نبی ہیں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ النبیین و صدیقین، نبیوں کے بعد پھر صدیقین کا درجہ ہے، جو ظاہری باطنی اتنا سچ اختیار کرتے ہیں، ایسے سچے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے۔ یہ صدیقیت کا رتبہ ہے۔ صدیقین پہلی امتوں میں بھی گزرے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں صدیقین ہیں، جن میں سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے خود صدیق فرمایا۔ یہ بات ذہن رکھیں، حدیث میں ہے کہ حضور نے ان کو خود، انہوں نے اتنا سچ اختیار کیا، ظاہری باطنی صدق تھا کہ حضور نے خود فرمایا وہ صدیق ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو اکبر کا لفظ ہے یہ بزرگان دین نے استعمال کیا ہے،
4 صدی کے بعد کتابوں میں ملتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے صرف صدیق کا لفظ، لیکن حضور جس کو صدیق کہیں بہت بڑا رتبہ ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر. یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے سلسلہ اساتذہ میں استادوں میں آتے ہیں اس میں یہ حدیث ہے. سید علی فرماتے ہیں میں سب سے بڑا صدیق ہوں، الصدیق الاکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کی ہے یہ شعور کے ساتھ کی ہے، ظاہری اور باطنی سچ کو اتنا اختیار کیا ہے کہ میں الصدیق الاکبر ہوں. تو نبیوں کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. صدیقین کے بعد شہداء ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے. اس کے بعد پھر صالحین ہیں، جن لوگوں کی کثرت اعمال ہے، صدق ہے، سچائی ہے اور اخلاص ہے. اور اعمال کے کثرت اعمال یعنی اعمال کے نتیجے میں کثرت ہے. ان کے اعمال اتنے اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے. ظاہری باطنی طور پر وہ اخلاص اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص ان کو مقام حاصل ہوتا ہے، حضوری کا مقام. وہ صالحین ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام کا اعلان فرماتا ہے، پہلا رتبہ نبیین کا ہے، نبیوں کا، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے. اب تیسرا درجہ شہداء کا ہے، پہلے نمبر پر رتبہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہید ہیں. شہید کے بارے میں فرمایا زندہ ہے. اس سے تم اندازہ کر لو جو تیسرے درجے والا ہے وہ قتل ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہے. جو پہلے درجے والے نبی ہیں ان کو اللہ کتنی اونچی زندگی عطا فرمائے، کتنی بلند زندگی عطا فرمائے گا. جب شہید کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نبیوں کی کیسے آ سکتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا وہ سامنے اونٹنی پہ حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں اور لبیک اللہم لبیک یہ حج کی تلبیہ پڑھ رہے تھے. سفر حج کا تھا. پھر فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. اور مجمع زوائد کی حدیث ہے کہ پھر آپ نے خانہ کعبہ کے قریب فرمایا کہ وہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، ان کے گنگریالے بال ہیں اور ان کی صورت تمہارے نبی کی صورت سے ملتی ہے. اس پر مسلم شریف کے جو شارحین ہیں، جو مسلم شریف کی سب سے پہلی شرح ملتی ہے وہ المعلم امام مازری کی ہے 3 جلدوں کی. اس کے بعد امام نووی کی شرح مسلم بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ امام قاضی ایاز مالکی کی مسلم کی شرح بڑی مشہور ہے، امام قرطبی کی شرح بڑی مشہور ہے. اور پھر آخر میں ہندوستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی جن کا تعلق مکتب فکر دیوبند سے تھا اور قائد اعظم علیہ رحمہ کی نماز جنازہ بھی جنہوں نے پڑھائی تھی، ان کی مسلم شریف کی شرح ہے فتح الملم شرح مسلم. یہ 6 جلدوں میں ہے اور تکملے کے ساتھ 8 جلدوں میں اب اس کو مکمل کیا گیا ہے. شرح مسلم ان سب شروعات کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے اس حدیث کے تحت جو مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے سفر کے دوران یونس علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، سواریوں پر تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ظاہری آنکھ کے ساتھ دیکھا، سفر کے دوران دیکھا. صحابہ اکرام سے بیان کیا یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا. تو اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہے کہ حج کے لیے اور لوگ تو دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی حج کے لیے حج میں تشریف لاتے ہیں. جب لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں تو جو گزرے ہوئے انبیاء کرام ہیں وہ حج پر آئے ہوتے ہیں.
پھر وہاں لکھا ہے کہ جو زندہ جن کی زندگی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں اور شہداء بھی شامل ہیں۔ شہیدوں کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے، وہ انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان شہداء میں ایک وہ شہید ہے جس کو رسول کریم نے سید الشہداء فرمایا، وہ حضرت امیر حمزہ کی ذات۔ پھر وہ شہید جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جن کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں۔ ان کے بعد وہ بندہ جو ظالموں کے خلاف لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، ظلم و جبر والی حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اب یہ حدیث جو حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہو کر جان دینے والے پہ فٹ آتی ہے، وہ حضرت امام حسین کی ذات ہے، اور اس کے بعد سیدنا امام زید شہید ہیں، جو ظلم کے خلاف، جبر کی حکومت کے خلاف، غیر شرعی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب شہید زندہ ہے، ان کی زندگی کیسے ہے؟ امام علی مقام کا جو سر مبارک جسم سے علیحدہ کر دیا گیا، یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، چونکہ آج کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور سر مبارک کاٹ دیا گیا تھا۔ اب سر انور کہاں دفن ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے رأس الحسین، کہ امام حسین کا سر پاک کہاں دفن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جب دمشق میں لے گئے تھے، دمشق میں ہی وہ دفن کر دیا گیا، اور وہاں پر بھی اس کا نشان ہے، مزار بنا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں سے مصر لے جایا گیا، اور القاہرہ میں مسجد حسین کے محراب میں وہ دفن ہے، وہاں بھی لوگ حاضری کرتے ہیں۔ آج تو آپ نیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہاں شام سے واپس لایا گیا اور پھر کربلا میں جسم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہاں سے مدینہ شریف لے آئے اور امام حسن علیہ السلام کی قبر کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا۔ یہ ساری کتابیں تاریخ میں موجود ہیں۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، وہ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، روایات اتنی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو دفن تو کہیں کیا گیا ہے، چاہے وہ قاہرہ میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، مدینہ طیبہ میں ہو یا دمشق میں ہو۔ لیکن ایسے ایسے بزرگوں کے مشاہدات لکھیں جنہوں نے قاہرہ میں حاضری دی، ان کو حاضری کی قبولیت کی خوشخبری ملی۔ کسی نے کربلا شریف میں حاضری دی، اس کو حاضری کی قبولیت کی خوشخبری ملی۔ کسی نے مدینہ طیبہ میں حاضری دی۔ امام شاہرانی فرماتے ہیں عجیب سی بات ہے، سر مبارک تو کہیں ایک دفن ہوگا، جو جہاں حاضری کرتا ہے اس کی کوئی قبولیت کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے، ایک جگہ دفن ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس طرح ایک غوطہ لگانے والا پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے سمندر میں، اگر وہ تیراکی جانتا ہے، کبھی ایک جگہ سے جا کر وہ سر کو باہر نکالتا ہے، پھر وہ غوطہ لگاتا ہے، پھر دوسرے کونے سے جا کے سر نکالتا ہے، اس طرح سمندر کے اندر وہ غوطہ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تیراکی کو جانتا ہے۔ عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ ڈوبنے والا ڈوبتا ہے، جگہ جگہ سے جا کے اپنے آپ کو ظاہر کر لیتا ہے، چونکہ اس کو تیراکی ہے، اس کو ایک طاقت حاصل ہے، اس کو ایک پاور حاصل ہے، جس کے ذریعے وہ سمندر کے اندر سے جا کر جگہ جگہ سے اپنے سر کو نکالتا ہے۔ فرمایا امام حسین نے عشق کے اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا ہے، اللہ نے وہ زندگی اور روح کی طاقت دی ہے، دنیا کے جس کونے سے چاہیں آپ کی روح مبارک ظہور کر لیتی ہے جسمانی شکل میں، چاہے دنیا کے مشرق و مغرب کے کسی کونے میں۔ جب کوئی ان کو دل سے یاد کرتا ہے، ان کی روح توجہ کرتی ہے، تشریف فرما ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ توکل امبالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے جو ختم دلائے جاتے ہیں اس کے فوائد بیان کیے کہ آپ جب کسی بزرگ کو ایصال ثواب کے لیے ختم دلاتے ہیں، کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا ایک فائدہ یہ لکھا کہ جس نیک شخصیت کے لیے آپ اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی روح آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی روح آپ پہ توجہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہاں بمبئی میں ایک بندہ تھا، وہ ہر سال محرم شریف میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، اور پھر دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک اس کا ہدیہ امام حسین پاک کی روح کو پہنچا دے، اور کربلا میں جو ان کے ساتھی تھے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک ویرانے میں جاتے ہوئے رستہ بھول گیا۔ یہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، پہاڑی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں بندہ رستہ بھول جائے، اپنے گاؤں کو جاتے جاتے کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر لوگ رستہ پوچھتے ہیں کسی سے کہ فلاں گاؤں کو کون سا رستہ جاتا ہے، اور عرب کے صحراؤں میں بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے باقاعدہ لوگ ہوتے تھے جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو لوگوں کو رستہ دکھاتے تھے۔ مکہ شریف میں لوگ ہوتے تھے، ان کو عریف کہا جاتا تھا، جو باقاعدہ عدیہ لیتے تھے، وہ پیسے لیتے تھے، اجرت لیتے تھے، اور لوگوں کو دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں پہنچاتے تھے۔ اب بندہ راستہ بھول گیا۔ حضرت شاہ توکل صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی پتہ چل نہیں رہا تھا، اوپر سے اندھیرا ہونے لگا، اب اس کو خطرہ ہے جانوروں کا، ڈاکوؤں کا، اور آبادی قریب نہیں ہے۔ جب وہ مایوس ہوا تو دیکھا سامنے سے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، اس میں کچھ بندے ہیں، ان کے نورانی چہرے ہیں، ان میں سے ایک بندہ نیچے اترا اور اس نے کہا کہ ہم تجھے بتاتے ہیں یہ رستہ ہے، اس رستے سے جاؤ، تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس نے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے رستے کا بتا دیا، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے رستہ بتانے آئے ہیں۔ فرمایا تو نہیں جانتا لیکن ہم جانتے ہیں، تو ہر سال محرم میں ہمارے اصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے، تو ہمیں یاد رکھتا ہے۔ میرا نام حسین ابن علی ہے، اور میرے ساتھ یہ کربلا میں شہید ہونے والے ساتھی ہیں، آج ہمیں پتہ چلا تو مشکل میں ہے تو تجھے راستہ بتانے کے لیے آ گئے۔ یعنی شہید کی ایسی زندگی ہوتی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ امام عالی مقام قرآن مجید نے جن آزمائشوں کا بیان کیا، جو اللہ کے قرب کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب قرب کے درجات ملتے ہیں تو عافیت مانگنے والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں تاکید ہے، لام ہے، آگے پہ نون ثقیلہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ کون سی آزمائش؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف آئے گا، وَالْجُوعِ، اور بھوک کی آزمائش آئے گی، وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان، مالی نقصانات آئیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں پر آزمائش آئے گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی آزمائش آئے گی، مال پر تمہارے پھل، تمہاری جان، ثمرات سے مراد ایک ظاہری پھل ہے اور ایک باطنی پھل ہے۔ باطنی پھل سے مراد ہے اولاد، اولاد کی بیمار ہو جائے گی، اولاد کی جان لے لی جائے گی، آزمائشیں ایمان والوں پر آئیں گی۔ اتنی آزمائشیں، اس طرح کی آزمائشیں ہیں، اپنی جان خطرے میں ہو جائے گی، اپنی جان کا خوف ہو جائے گا، یا جان لے لی جائے گی، یا پھر ایسے ہوگا کہ اولاد کی آزمائش آ جائے گی، مال کا نقصان ہو جائے گا، کبھی بھوک برداشت کرنی پڑے گی، کبھی پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ ان آزمائشوں پہ جو پورا اترتے ہیں، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جب کون سے صبر کرنے والے؟ وہ نہیں ہیں جو واویلا کریں، جو مصیبت پہ روئے پیٹیں،
بلکہ وہ صبر کریں. اور صبر یہ ہے کہ دکھ آتے ہی صبر کیا جائے. ایک عورت حدیث پاک میں آتا ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو وہ رو پیٹ رہی تھی، اس کا کوئی فوت ہو. السلام نے فرمایا اصبری، صبر کرو. تو اس نے کہا کہ آپ کا اپنا کوئی مرا ہوتا تو پھر میں دیکھتی کیسے صبر کرتے ہیں، آپ مجھے صبر کا کہہ رہے ہیں. تو جب سرکار گزر گئے تو کسی نے کہا کہ تو نے پہچانا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ گھبرا گئی، معافی مانگنے کے لیے آئی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب صبر کرو تو کرتی رہو. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت چوٹ لگے، جب دکھ پہنچے، اس وقت جو صبر کیا جائے وہ صبر ہوتا ہے. 3-4 دن شکوے کر کے، اللہ سے شکایتیں کر کے پھر جو کہے کہ میں اب صبر کرتا ہوں، پھر وہ صبر کا وہ درجہ نہیں ہوتا. صبر یہ ہے کہ تکلیف کے آتے ہی اذا اصابتهم مصیبہ، جیسے ہی ان پر بندوں پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ جان یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے پاس ہی ہم نے جانا ہے. فرمایا یہ وہ صبر والے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان پر اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی، اللہ کی طرف سے ان پر مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. اور أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ صحیح راہ پانے والے ہیں. اب حضرات گرامی، یہ جو آزمائشیں ہیں، کسی پر جان کی آزمائش آتی ہے، ایک وقت میں اکٹھی آزمائشیں بہت کم آتی. کبھی صحت خراب ہو جائے تو اور آزمائشیں نہیں ہوتی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ مالی طور پر بندہ کمزور ہو جائے تو صحت خراب ہو جاتی، صحت ٹھیک رہتی. صحت ٹھیک ہو جائے تو مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں. کبھی ایک تکلیف آتی ہے، کبھی دوسری آ جاتی ہے. لیکن ایک وقت میں اکٹھی تکلیفیں یہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، بندہ دب کے رہ جاتا ہے. ایک وقت میں جان پر بھی آزمائش آ جائے، اولاد کی آزمائش بھی آ جائے، بھوک و پیاس بھی برداشت کرنی پڑے، اور ہر طرف سے دشمن نے گھیر بھی لیا ہو، اور ان آزمائشوں پہ اکٹھی آزمائشیں ایک ہی وقت میں چند دنوں کے اندر اکٹھی آ جائیں اور پورے عروج کے ساتھ اور زور کے ساتھ آئیں، اور پھر بندہ حوصلے کے ساتھ برداشت کرے اور صبر کرے، اس بندے کو سائر بن علی کہا جاتا ہے. کسی مقام پر کوئی شکوہ آپ کی زبان پر نہیں آیا، ہر مقام پر فرمایا رضم بقضائک و تسلیم لامرک، تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں، تیرے امر کو ہم تسلیم کرتے ہیں. وصبرا علی بلائک، اور تیری طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر ہم صبر کریں گے، شکوے کا اظہار نہیں کریں گے. یہ رسول پاک کی تربیت بھی تھی، رسول پاک کی دعا بھی تھی. جب آپ ان کی خوشخبری خبر سناتے تھے کہ یہ شہید ہو جائیں گے، ساتھ ہی فرماتے تھے اے اللہ اس وقت میرے بچے کو صبر عطا فرمانا اور اجر عطا فرمانا. ایک وقت میں اتنی آزمائشیں آ جائیں اور کسی مقام پہ شکوے کا لفظ بھی زبان پر نہ آئے، یہ اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ نے یہ خاص مقام سیدنا امام علی مقام